السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جو دو آیتیں میں نے تلاوت کی، یہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورہ لقمان۔ اس سورہ مبارکہ کی یہ دو آیتیں ہیں۔ لقمان، حضرت لقمان ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، جن کے بارے میں بعض علماء نے لکھا کہ وہ نبی تھے، اور اکثر و بیشتر علماء نے لکھا ہے کہ وہ ولی نہیں تھے، وہ نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ولایت اور حکمت، یہ دونوں چیزوں سے نوازا تھا۔ یہ ایک چرواہے تھے، ان کے ساتھ مل کر جانوروں کو چرانے والے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو حضرت لقمان کو دیکھ کر تعجب کرتے تھے کہ لقمان تم تو وہی ہو جو ہمارے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے، تم کو اللہ نے اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ تم اب بیٹھ کر جب حکمت کی باتیں بیان کرتے ہو تو دور دور سے لوگ آ کر تمہاری باتوں کو سنتے ہیں۔ ایسا کیا ہو گیا کہ تم کو اللہ نے اتنا بڑا درجہ دے دیا؟ تو حضرت لقمان حکیم انہوں نے فرمایا کہ میرے اندر دو باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے حکمت عطا فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں جب بھی بولتا ہوں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کبھی بیکار کام نہیں کرتا، فضول کام نہیں کرتا۔ جب بھی کوئی کام یا بات کرتا ہوں تو کام کی بات کرتے ہیں، بیکار کاموں سے بچ کے رہنا، یہ مومن کی شان ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے، تفسیروں میں ساری روایتیں موجود ہیں کہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ دیکھو میں چند باتوں کی پابندی کرتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ سچ بولتا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہوں، تیسرا یہ کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہوں، چوتھا یہ کہ مہمان کا اکرام کرتا ہوں، پانچواں یہ ہے کہ میں اپنے پڑوس کی حفاظت کرتا ہوں، پڑوس کا خیال کرتا ہوں، پڑوسی کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ یہ چند باتیں گنائی اور فرمایا کہ میں ان باتوں کا لحاظ رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکمت سے نوازا۔ حکمت بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ کی طرف سے حکمت دے دی گئی
اس نے گویا اللہ کی طرف سے خیر کثیر پا لیا، بہت بڑا خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اسے عطا فرما لیا۔ تو حکمت تو ہر جگہ ضروری ہے۔ دعوت دیتے وقت نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو دعوت دو تو حکمت سے دعوت دو، نرمی سے دعوت دو۔ فرعون جیسے ظالم و جابر شخص کے پاس حضرت سیدنا موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ خیال رہے کہ فرعون کے پاس جاؤ تو بات پوری سنانے میں کمی تو نہیں کرنا، لیکن ذرا اطمینان اور سکون اور نرمی سے بات کرنا کہ شاید اس کے دل میں بات اتر جائے۔ یہ سب حکمت سے ہوتا ہے۔ اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حکمت نظر آئے گی۔ بات کرتے ہیں تو حکمت سے، تربیت کرتے ہیں تو حکمت کے ساتھ، صحابہ کرام کو کوئی چیز بتاتے ہیں تو حکمت کے ساتھ، حکمت ہی حکمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ۔ تو یہ حضرت لقمان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ان نصیحتوں کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اس کو قرآن مجید میں نقل کر دیا۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت لقمان حکیم نے صدیوں پہلے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ اللہ والے تھے، نصیحتیں بڑی بھاری بھاری تھیں۔ ان ایسی نصیحتیں تو بہت سے اللہ والوں نے کی ہوگی نا، لیکن حضرت لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائیں وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ قرآن مجید میں ایک سورت اتاری، اس سورت کا نام سورہ لقمان رکھا، اور پورا ایک رکوع اس کے اندر ایسا ہے سورت میں، 4 رکوع والی سورت میں ایک رکوع ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نصیحتوں کو بیان فرمایا جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں۔ ہمارے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس قرآن مجید کے اس انداز سے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو اللہ کو پسند آیا، اللہ نے قرآن میں اس کو نقل کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ باپ کا فریضہ ہے کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، بلکہ اور بڑھ کر ہم کہیں گے کہ ماں باپ کا فریضہ ہے، باپ کا بھی ہے، ماں کا بھی فریضہ ہے کہ اپنے اولاد کو نصیحت کریں۔ یہ اور بات ہے کہ اولاد نصیحت کو اچھا مانے یا برا مانے۔ آج کل کی اولاد تو نصیحت کرتا ہے باپ تو باپ کو برا بولتے ہیں، مر گیا تو اچھا ہے، جب دیکھو نصیحت کرتا رہتا ہے۔ باپ کا نصیحت کرنا تو قرآن مجید کے حکم کے مطابق ہے۔ بیٹے ہو یا بیٹیاں ہوں، اگر ماں باپ نصیحت کرتے ہیں تو برا مانتے ہیں، برا ماننا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ قرآنی حکم ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ سورہ ذاریات کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجیے، اس لیے کہ نصیحت مومن کو، ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ نصیحت سے کبھی نہ کبھی کچھ تو کچھ فائدہ ہوتا ہی ہے۔ میں عموماً عرض کیا کرتا ہوں کہ پتھر پر پانی کا قطرہ پڑتا ہے تو کیا ہو جائے گا، لیکن ایک دن سوراخ ہو جاتا ہے۔ پتھر پہ پانی پڑتا رہے قطرہ قطرہ قطرہ، تو آپ کا شاید تجربہ ہو یا نہ ہو، ہم نے دیکھا ہے کہ اس جگہ سوراخ پڑ جاتا ہے جہاں پانی کا قطرہ پڑتا ہے۔ یہ اثر ہے۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کسے کہتے ہیں؟ نصیحت خیر خواہی کا نام ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو خیر خواہی کرتا ہے، ماں اپنے بیٹی کو نصیحت کرتی ہے تو خیر خواہی کرتی ہے۔ نصیحت کا معنی ہی خیر خواہی کرنا، خیر چاہنا۔
یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی کرے. برے جذبے مت رکھو، برے جذبوں سے کبھی اچھا ہونے والا نہیں. اچھا جذبہ رکھو، تمہارا بھی اللہ اچھا کریں گے، اس کا بھی اللہ اچھا کریں گے. برے جذبے رکھو گے تو یہ ہونے والا نہیں، اس لیے کہ اچھائی برائی تو اللہ پاک کے ہاتھ میں. خیر خواہی کا جو جذبہ ہے یہ بہت بڑی دولت ہے. حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. دین کس کا نام ہے؟ مشہور و معروف حدیث ہے. اور احادیث صحاح ستہ جو 6 کتابیں سب میں حدیث آپ کو ملے گی کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. لوگوں نے سمجھ لیا کہ دین صرف 4 رکعت نماز پڑھ لینے کا نام ہے. لوگوں نے سمجھ لیا کہ دین یہ ہے کہ روزہ رکھ لو، دیندار بن گئے. داڑھی چھوڑ لی، دیندار بن گئے. اب دل میں خباثتیں بھری ہوئی ہوں تو کوئی فائدہ نہیں. نماز پڑھو، دل پاک و صاف ہو تو نماز میں جان پڑتی ہے. قرآن پڑھو، دل پاک و صاف ہے تو قرآن پڑھنے میں لطف آتا ہے. یہاں دل کے اندر دوسروں کے لیے برائی کا جذبہ، دوسروں کے لیے حسد، بغض، برباد ہو جائے فلاں آدمی، یہ جذبے ہوں اور آپ ساری رات نماز پڑھتے رہیں، ایسی نمازیں آپ کے سر پہ منہ پہ مار دی جائیں. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا قلنا لمن یا رسول اللہ، خیر خواہی دین خیر خواہی کو کہتے ہیں تو خیر خواہی کس کے لیے، ہم کس کے ساتھ خیر خواہی کریں؟ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرما دی. للہ، اللہ کے لیے خیر خواہی، شرک سے بچو، اللہ کو اس کا درجہ دو. ولی رسولی، رسول کے ساتھ خیر خواہی کرو کہ ان کی محبت، عظمت، اطاعت اپنے دل میں پیدا کرو. ولی ائمتہم، جو ائمہ ہوں گے ان کی خیر خواہی کرو کہ ان کی بات کو مانو. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی عامتہم، عام انسانوں اور مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرو. یہ نہیں فرمایا کہ ولی المؤمنین صرف مسلمانوں کی خیر خواہی کرو، مسلمان کی بھی خیر خواہی، غیر مسلم کی بھی خیر خواہی، انسانوں کی بھی خیر خواہی، جانوروں کی بھی خیر خواہی. کسی کے لیے برا اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہیے، خیر خواہی کا جذبہ پیدا. خیر خواہی، دوسرے کی نصیحت، دوسرے کی خیر خواہی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ سورہ نمل آپ کھول لیجئے. قرآن مجید میں ایک سورہ نمل ہے. نمل کہتے ہیں چونٹی کو. چونٹی دیکھیں، کالی چونٹی، لال چونٹی. لال چونٹی چاپتی ہے، کالی چونٹی چاپتی نہیں ہے. چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہزاروں کا، لاکھوں کا لشکر گزر رہا تھا، جس میں انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، جنات بھی ہیں، سب ہیں. تو ایک چونٹی، بڑی چونٹیوں کے سردار نے دیکھا کہ سارے بڑا لشکر حضرت پیغمبر سلیمان علیہ السلام کا آ رہا ہے. تو اس نے اعلان کیا. وہ اعلان حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے کانوں سے سنا، وہ جانوروں کی بولی سنتے تھے، سمجھتے تھے. اس نے اعلان کیا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. چونٹی نے اعلان کیا ارے وہ چونٹیوں جلدی سے اپنی بل میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے تم آ جاؤ، تم ختم ہو جاؤ، ان کو احساس بھی نہیں ہوگا. چھوٹی سی مخلوق ہے. وہم لا یشعرون، ان کو معلوم ہی نہیں، شعور ہی نہیں کہ میرے پیر کے نیچے کون آ گیا. اب اتنا بڑا لاؤ لشکر آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے تمہاری جان کے لالے پڑ جائیں گے، سب بلوں میں گھس جاؤ، گھس جاؤ. یہ جو چونٹی نے خیر خواہی کی اپنی چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن نے اس میں، قرآن مجید میں اس کے بارے میں بیان کیا اور ایک سورت کا نام ہی سورہ نمل رکھا. ایک معمولی چونٹی جب خیر خواہی کرتی ہے تو اللہ کو پسند آتا ہے. چھ جائے کہ عقل، ہوش، خرد رکھنے والا انسان جب دوسرے کے لیے خیر خواہی کرتا ہے تو اس کی کتنی قدر و قیمت ہوگی.
اس لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھو، مسلمان غیر مسلم کوئی بھی کیوں نہ ہو، انسان ہے، بھوکا ہے تو کھلاؤ، بے کپڑا ہے تو کپڑے پہناؤ، دوا وغیرہ کی ضرورت ہے تو دوا دلاؤ، جو اس کی ضرورت ہے اس کو پورا کر کے اس کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیش کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بے حد پسند آتا ہے۔ یا ایھا النمل ادخلوا، اللہ نے اس جملے کو دہرایا جو قرآن مجید میں چونٹی نے جو اپنے چونٹیوں کی خیر خواہی کے لیے کیا، اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا۔ فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سن کر آپ مسکرا پڑے اور اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری مملکت میں ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسی ایسی جانور ہیں جو ہماری بات کو، جس کی بات کو مجھے سمجھنے کا آپ نے طاقت دی، توفیق دی۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، میں یہ پڑھ رہا تھا سورہ نمل کی تفسیر میں، بہت پہلے کی بات ہے۔ سورہ نمل کی تفسیر میں ایک روایت یہ لکھی ہوئی موجود ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کی اس چونٹی کے بارے میں ایک سوال و جواب ہوا۔ ہم نے بہت بچپن میں بھی یہ واقعہ نفحۃ العرب میں پڑھا تھا، عربی زبان کی کتاب میں۔ ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، جن کو پتہ نہیں کتنی لاکھوں حدیثیں یاد تھیں، وہ ایک مرتبہ بغداد کی جامع مسجد میں ممبر پہ بیٹھے اور انہوں نے کہا، اعلان کیا کہ سلونی عما شئتم، لوگو مجھ سے جو چاہے سوال کرو، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنا علم، واقعی بہت بڑا علم تھا ان کا، اللہ نے بہت حدیث کا، تفسیر کا بہت علم دیا، اور اس وقت ان کو تھوڑا سا غرہ آ گیا تھا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا علم دیا ہے۔ انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے اعلان کیا، سلونی عما شئتم، مجھ سے جو چاہے سوال کرو، میں آج تمہارے سوال کا جواب دوں۔ بغداد کی جامع مسجد جنہوں نے دیکھا ہے، آج کل تو بہت خوبصورت بنی ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، اس زمانے میں تو اور بھی بڑی رہی ہوگی، تو سب کچھ مسلمانوں ہی کا تھا۔ ہزاروں شاگرد ان کے بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت چھوٹے بچے تھے، لیکن بچے بھی بہت بڑے تھے۔ انہوں نے اپنے بازو بیٹھے ہوئے شخص کو سکھا کے دیا کہ حضرت سے یہ پوچھو کہ وہ چونٹی جو سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے بچنے کے لیے لوگ اپنی چونٹیوں کو تاکید کر رہی تھی، وہ چونٹی مذکر تھی یا مؤنث تھی؟ اب کون پتہ لگائے مذکر کون ہے مؤنث کون؟ معلوم کرو کہ وہ چونٹی مذکر تھی یا مؤنث تھی۔ اب وہ آدمی جو بازو بیٹھا تھا اس نے دیکھا ایک طالب علم ہے، طالب علم اگر علم میں منہمک ہو تو اس کا دماغ بہت چلتا ہے۔ اس نے دیکھا یہ طالب علم ہے لیکن سوال تو بہت اچھا ہے۔ وہ چونٹی جس کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا ہے، وہ چونٹی مذکر تھی یا مؤنث تھی؟ کھڑے ہو کے انہوں نے پوچھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں وہ، ان سے سوال کیا وہ مذکر تھی یا مؤنث؟ تو حضرت قتادہ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عالم، کچھ دیر کے لیے چھٹ پٹا گئے کہ ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں بغلیں جھانکنے لگی، جواب نہیں بن پڑا۔ تو حضرت قتادہ بہت شرمندہ بھی ہوئے، پریشان بھی، اور انہوں نے کہا کہ وہ شخص ایسا نہیں لگتا کہ یہ سوال تیرا ہو، بتا یہ سوال کس نے بتا کے دیا تھا؟ اب اس نے صاف سیدھا کہہ دیا، وہ اعرابی تھا، اس نے کہا اس بچے نے اس کا کہہ دیا، اس بچے نے۔ وہ کھڑے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت قتادہ نے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ مذکر تھی یا مؤنث؟ ہمارے بزرگوں نے جو لکھا ہے وہ بات سمجھ لیجئے، بس اتنا ہی کہنا مقصد ہے کہ جو غرہ اور جو فخر کے ساتھ انہوں نے کہا تھا سلونی اما شئتم، مجھ سے جو چاہے سوال کرو، میں آج جواب دیتا ہوں، دینے کے لیے تیار ہوں،
یہ غرور اللہ کو پسند نہیں آیا۔ ایک چھوٹے سے طالب علم کے ذہن میں سوال ڈالا اور اس نے پوچھوایا کہ بتاؤ سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی مذکر تھی یا مؤنث تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں پہچان سکے۔ اب حضرت قتادہ سے سوال کیا گیا، وہ جواب نہیں دے سکے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کبھی بھی انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ علم پہ غرور، دولت پہ غرور، مال پہ غرور، اپنی کسی خوبی کے اوپر غرور مت کرو۔ اللہ کا شکریہ ادا کرو، نعمت بڑھے گی۔ اگر غرور کرو گے تو یہ ممبر پہ بیٹھنے والے قتادہ جیسے بڑی شخصیت جن کا امت نے لوہا مانا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غرور کی وجہ سے آدمی سب چھن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے امتی نے پوچھا، موسیٰ یہ بتاؤ آج روئے زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ بات غلط نہیں تھی، اس لیے کہ جب روئے زمین پر خدا کا پیغمبر ہوتا ہے تو پیغمبر سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا ہے۔ بات صحیح تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ تم کو تو علم میری طرف منسوب کرنا چاہیے تو اللہ بڑے عالم، بس بات ختم، اللہ سے بڑا کوئی عالم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سبق سکھانے کے لیے کہا کہ جاؤ خضر علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لمبا سفر اختیار کیا، خضر علیہ السلام کے پاس ان کو سفر کرایا۔ سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھا کرو، ایمان میں تازگی آتی ہے۔ اس میں واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کے ساتھ رہے۔ ان کے علم کو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ علم تو بہت عجیب چیز ہے، الگ الگ چیز ہے۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا عالم ہوں یا تو بڑا عالم ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، اس دنیا میں ہر علم والے کے اوپر ایک بڑا علم والا ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک بڑا علم ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ سے بڑا کوئی عالم نہیں، بڑے تو اللہ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ چونٹی نے خیر خواہی کی تو اللہ کو پسند آیا، اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں فرما دی کہ یہ چونٹی خیر خواہی کر رہی ہے، مسلمانوں تم بھی دوسروں کے خیر خواہی کرو، تم بھی اللہ کی نظر میں چونٹی سے بھی زیادہ قدر و قیمت والے ہو جاؤ۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، عموماً میں نے بارہا کہا ہے کہ ربیع الاول کے مبارک موقع میں ہو یا کبھی بھی آپ کو جب بھی موقع ملے، کچھ پھل فروٹ خریدو، کوئی اچھی چیزیں بریڈ وغیرہ خریدو، ہاسپٹلوں میں جا کے مسلمان غیر مسلم کے فرق کے بغیر ان کی طبیعتیں پوچھو، ان کے طبیعت کا احوال پوچھ کر ان کو فروٹ تحفے میں دو، گفٹ میں دو، ان کو بریڈ دو، دودھ کی پیکٹ دو، یہ خیر خواہی ہے، اللہ کو پسند آتا ہے، یہ خیر خواہی اللہ کو بے حد پسند ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نصیحت جو ہے وہ خیر خواہی کو کہتے ہیں۔ کسی اللہ والے کے پاس جا کے کہتے ہیں حضرت نصیحت کیجیے، مطلب ہے کہ ہمارے لیے خیر خواہی کیجیے، کچھ اچھی بات بتاؤ، ہمارے لیے کچھ اچھے خیر کی دعا کرو، یہ خیر خواہی مانگنا، نصیحت مانگنا۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کہتے ہیں کہ 40,000 نصیحتیں کی، جتنے حکیم تھے نا، حکمت اللہ نے ان کو بھر بھر کے دیا تھا، تو 40,000 نصیحتیں انہوں نے کی۔ باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو، ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتی رہے۔ اولاد اگر ناپسند کرے تب بھی کرتی رہے، یہی مطلب اس کا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی ماں نے نصیحت کی، بیٹا بغداد کو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، ایک بات یاد رکھنا بیٹا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ اب یہ ماں کی نصیحت تھی، ماں کی نصیحت کو اتنا نبھایا کہ ڈاکوؤں نے پورے قافلے کو لوٹ لیا، ایک بچہ باقی رہ گیا۔ اے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا، کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔
کہاں ہے؟ کہا یہاں چھپا کے رکھی میری ماں نے، کمر کے کسی حصے میں بتایا، کپڑے کے اندر چھپا کے باندھ کے رکھی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ بیٹے تو نہ بتاتا تو ہم پکڑ نہیں سکتے تھے، بتایا کیوں تو نے؟ کہا میری ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا، بس وہ بات یاد ہے، 40 دینار چلے گئے تو جانے دو، لیکن میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر، ایک بچے کے دست حق پر 40 ڈاکوؤں نے توبہ کی۔ ایک سچ کا فائدہ جو ماں کی نصیحت پر انہوں نے عمل کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا فائدہ پہنچایا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی جو ہے وہ نجات دیتی ہے، خیر لاتی ہے، لیکن جھوٹ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ آدمی ایک جھوٹ بولتا نا تو ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے 10 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ایسے کراس کرتے جاؤ جھوٹ بولتا جائے گا، لیکن 100 جھوٹ کو ایک سچ پکڑ لیتا ہے۔ 100 جھوٹ بولتے رہو، ایک نہ ایک موڑ پہ آ کے سچ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری ماں نے نصیحت کی ہے کہ جھوٹ مت، تو میں اس ماں کی نصیحت پہ عمل کرتا ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کایا پلٹ کے رکھ دی۔ تو ماں باپ کا فریضہ ہے کہ اپنی اولاد کو نصیحت کرے، ماں اپنے بچوں کو نصیحت کرے، باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک صاحب گئے، انہوں نے کہا حضرت آپ نے اپنے بیان میں یوں کہا کہ اپنے بچوں کو نصیحت کرو نصیحت کرو، اب مجھے خود ہی نہیں معلوم میں کیا نصیحت کروں، آپ بول کے دیجئے میں اپنے بچوں کو کیا نصیحت کروں۔ بات تو صحیح ہے، اللہ والے بتا سکتے ہیں۔ ان اللہ والے نے کہا کہ اپنے بچوں کو 3 باتوں کی نصیحت کرو، اپنے بچوں کو 3 باتوں کی نصیحت کرو۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو بڑی بڑی کتابوں کا نچوڑ کہا جا سکتا ہے۔ 3 نصیحتیں اپنے بچوں کو کرو۔ پہلی نصیحت یہ کہ بچوں، میرے بیٹے میری بیٹی، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ یہ وہی نصیحت ہے جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کی نصیحت، اللہ کے نبی کی نصیحت۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ میرے بچوں کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ اور دوسری چیز یہ فرمایا کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ نصیحت کرو کہ کبھی فرض نماز نہیں چھوڑنا، فرض نماز کے سلسلے میں کسی قسم کی مصالحت نہیں، نو کمپرومائز۔ کچھ بھی ہو جائے، سر میں درد، پیٹ میں درد، 2 رکعت نماز پڑھ لو، باقی جو چاہے کرو۔ فجر کی، ظہر کی 4 فرض ہیں، عصر کی 4 فرض ہے، مغرب کی 3 ہے، عشاء کی 4 ہیں۔ یہ نماز فرض پڑھ لو، باقی جو چاہے کرو، سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ، کھاؤ نکو کھاؤ، کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ فرض نماز کبھی چھوٹنے نہ پائے، 7 سال کے بعد اپنے بچوں کو اس پہ چلا دو۔ اور تیسری نصیحت یہ سکھا کے دی کہ اپنے بچوں کو یہ خاص نصیحت کرنا کہ بچوں بڑوں کی خدمت کیا کرو، خاندان کے بڑے ہیں، خاندان سے باہر کے بڑے ہیں، بڑوں کی خدمت کو سعادت سمجھنا۔ سمجھ آیا؟ کوئی بوڑھا غیر مسلم جا رہا ہے، اگر اسے ضرورت پڑ گئی، ہمارے کسی بچے نے اس کی ضرورت کو پورا کر دی آپ کے سکھانے پر، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ ارے غیر مسلم کی خدمت کیا تو اللہ خوش ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے کو بڑھاپے کی وجہ سے جب اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ خدمت کرو دوسروں کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تہجد کی نماز کو اٹھے، آپ نے کبھی تہجد چھوڑی نہیں، تو حضرت ابن عباس چھوٹے بچے تھے اس وقت، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اٹھے وہ بھی اٹھ گئے، جلدی سے جا کے، اس زمانے میں تو اٹیچ باتھ روم، نل، پانی وہ سب نہیں تھا، تو فوراً جا کے لوٹا بھر کے پانی لائے، پانی رکھا، اس کے اوپر مسواک رکھ دی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے فارغ ہو کر لوٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو دیکھا کہ لوٹے میں پانی ہے، مسواک ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون رکھا؟ روشنی تو چاروں طرف نہیں تھی نا،
کون رکھا؟ حضرت ابن عباس بچے تھے، آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے، میں نے آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں نے رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا دی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اسے تیری کتاب قرآن کا علم دے اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ یہ دعا کا اثر تھا، خدمت پر دعا کا اثر تھا کہ آج پوری امت میں سب سے بڑھ کر اگر تفسیر کا امام کوئی کہا جاتا ہے اللہ کے نبی کے بعد تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ رئیس المفسرین کا خطاب ہے ان کو کہ قرآن کی تفسیر کرنے والوں میں سب سے اونچے درجے پر۔ اپنے بچوں کو نصیحت کرو کہ میرے بچوں بڑوں کی خدمت کرو، ان سے دعائیں۔ اب بڑے لوگ بھی ہیں نا، کوئی خدمت کرنے پہ آئے تو گھسا لیتے ہیں، خالی زبان سے دعا نہیں دیتے، خالی خدمت لیتے رہتے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی اصول کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھو، کسی بچے نے آپ کی خدمت کر دی تو دعا دو اسے، جیب سے پیسہ نکالنے نہیں ہوتا، کنجوس ہے مارواڑی ہے تو دعا تو دے سکتے ہو، جس کے لیے کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ دعائیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی قبول ہوتی، اور اللہ دعا دینے والے کو نہیں دیکھتے، جس کے لیے دعا دی جا رہی ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس نے خدمت خلوص سے کی ہے تو اس سے فائدہ ملے۔ تو فرمایا کہ یہ 3 نصیحتیں پوری کتابوں اور دفتروں کا نچوڑ ہے۔ اپنے بچوں کو نصیحت کرو کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے، اور پھر بڑوں کی خدمت کر کے دعائیں لینا۔ جب بڑوں کا مطلب آ جائے گا خاندان کے بڑے، خاندان کی بڑی عورتیں، بڑے مرد، تو جب بچہ خدمت کرنے والا ہوتا ہے تو خاندان کی آنکھوں کا پیارا بن جاتا ہے۔ تو یہ نصیحت کرنا ماں باپ کا فرض ہے۔ اگر آج کل کے تو بچے، میں نے عرض کیا نا شروع میں، کیا یہ بڈھا کب بھی نصیحت کرتا رہتا، جلدی مر گیا تو اچھا ہے۔ خیر بچوں کی بد دعا سے ماں باپ جلدی مرتے نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ بچے بد دعا دیں اور ماں باپ مر جانے لگیں یا اساتذہ مرنے لگیں تو جتنے اساتذہ ہیں ماں باپ ہیں جلدی مر جائیں گے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ مدرسے میں استاد مارتے ہیں، مارتے ہی بچہ کیا دعا دیتا ہے؟ بچہ تو یہی کہتا ہے یہ حضرت چلے گئے تو اچھا ہے۔ تو بد دعا تو قبول نہیں ہوتی بچوں کی۔ بڑے لوگ، اساتذہ جو نصیحت کرتے ہیں، ماں باپ جو نصیحت کرتے ہیں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، مومنوں اور ایمان والوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے، جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے بچے کو 40,000 نصیحتیں کی۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے کہا، ابا جان آپ نے تو نصیحتوں کا انبار لگا دیا، پہاڑ لگا دیا، اب میں ان نصیحتوں میں کس نصیحت کو یاد رکھوں، کس نصیحت کو یاد نہ رکھوں؟ خاص چند باتیں ایسی کہی ہے جیسے میں یاد رکھ سکوں۔ تو قرآن مجید نے اس کو نقل کر دیا۔ ہماری تفسیر کی کتابوں میں 1-2-3 چیزیں اور لکھی ہیں، وہ سن لیجئے، باقی آئندہ جمعہ آپ سے ہم بیان کریں گے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے 2 باتیں یاد رکھو، 2 باتیں کبھی اپنی زبان پہ نہیں لانا، 2 باتیں بھول جانا، کرو بھول جاؤ بس، اگر کوئی چیز ہے کبھی تذکرہ نہیں کرنا۔ بیٹے نے کہا کیا ہے؟ کہا پہلی بات یہ کہ اگر کسی پہ احسان کرو تو اس کا تذکرہ نہ کرو۔ کسی کو کھلایا، اب 50 آدمی کو بول رہا ہے میں فلاں کو کھلایا، فلاں کو کھلایا، یا کسی کو کپڑے پہنا دیا تو 50 آدمی کو بول رہا ہے میں فلاں، کسی کو اسکول کی فیس دے کر ایڈمیشن کرا دیا، پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، اور 100 لوگوں کو بول رہا فلاں پڑھتے وقت میں نے مدد کیا تھا۔ احسان کر کے کبھی ذکر مت کرو، نیکی کر دریا میں ڈال۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ احسان کرتے اللہ کے لیے، بس بات ختم۔ اب دوسروں کو بولنے کی کیا ضرورت؟ احسان کرتے ہیں کسی پر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اب کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری چیز فرمایا، اگر تمہیں کوئی تکلیف دیتا ہے تو اسے بھی بولتے مت پھرو، فلاں آدمی مجھے ستا رہا ہے،
فلاں آدمی مجھے مارا، فلاں آدمی مجھے گالی دیا، بولتے نہیں رہنا چاہیے، جس کا مطلب علماء نے یہ لکھا کہ اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ کے لیے معاف کرو اور بھول جاؤ، اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ہے وہ ہے، اللہ آپ بدلہ لیں گے تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ بدلہ لیتے ہیں تو کوئی کمی اس میں نہیں ہوتی، اس لیے بدلے کو اللہ کے حوالے کرو، تم معاف کرو۔ چلو میں نے معاف کر دیا، کسی سے بولا بھی نہیں، کرا بھی نہیں، بس اللہ کے حوالے یہ چیز۔ اور پھر فرمایا کہ دو چیزوں کو کبھی نہ بھولو، دو چیزوں کو کبھی نہ بھولنا۔ بھئی آخر میں یہ چار چیزیں کم از کم یاد رکھے جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو ضرور سنانا۔ دو چیزیں میں نے کہیں کہ اس کا تذکرہ کبھی نہیں کرنا، احسان کر کے کبھی تذکرہ نہیں کرنا، کسی نے ستایا تو اس کا بھی تذکرہ نہیں کرنا، معاف کرو۔ اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ کبھی زندگی میں اسے مت بھولو، ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی نہ بھولنا۔ ایک، اللہ کو نہ بھولو، اللہ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور دوسرا ہے اپنی موت کو نہ بھولو۔ جو اب اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اس سے بہت کم نافرمانیاں سرزد ہوتی ہیں۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جو معرض کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، آپ حضرات نے نوٹ کیا ہوگا، جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جامعہ العلوم کی 10ویں جماعت کا 10th کا جو بورڈ ایگزام ہوتا ہے، حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ 97% ہے، یعنی بہت بہترین نتیجہ، بہت بہترین رزلٹ۔ اس میں بھی تقریباً 80 پر 8 بچے ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے انتہائی اعلیٰ ترین کامیابی حاصل کی۔ 22 بچے تو ایسے ہیں جنہوں نے 90 نمبر سے زیادہ پاس ہوئے ہیں، نمبر لے۔ اور ایک بچی ایسی ہے جس کے بارے میں پوری تفصیل مجھے ابھی نہیں ملی کہ وہ کون بچی ہے، لیکن ہماری ایک بچی ایسی ہے جس نے میتھ میں 100% نمبر لیے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان کرم ہے۔ اور ہر روز ہم جمع ہوتے ہیں، میں اور سیکریٹری صاحب بیٹھ کے بچوں کو دعا کر کے آنکھوں میں آنسوں لے کر اللہ سے مانگ کے خوب تیاری کرا کے دعا کر کے بھیجتے تھے، جس کی وجہ سے آج یہ بہترین رزلٹ ہمارے سامنے آیا۔ اب یہ 97 آپ سوچیں گے کہ یہ تو کم ہے، یہ کون سی اچھی بات ہوئی، 97 یا 95 یا کاغذ میں 95 لکھ کے مجھے بتا رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، غور سے سنیے۔ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے واجد صاحب جو مشہور ہیں، ہو سکتا ہے یہیں کہیں ابھی مجلس میں ہوں گے، اکثر و بیشتر وہ یہاں آتے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ اگر کسی اسکول میں 100 سے زیادہ بچے ایڈمیشن لے لیتے، 100 سے زیادہ بچے، تو اس اسکول کا 95 رزلٹ بھی 100 شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ 100 بچے، 100 سے زیادہ، تو اس میں ظاہر ہے کہ 2-4 بچے تو کمزور ہوتے ہی ہیں۔ اب یہاں ہمارے پاس 100 نہیں، 175 بچے ہیں، 170 پر 5 اسٹوڈنٹ لڑکے اور لڑکیاں، اس پر ہم نے محنت کر کے 95 کو نکالا ہے۔ تو یہ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے رول کے حساب سے تو یہ 100% رزلٹ ہے۔ یہ آپ سمجھ کے رکھیے اس نقطے کو۔ اس پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسان اور کرم ہے، ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ۔ ہم بچوں کو محنت کراتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، تو یہ گویا ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اسے 100% رزلٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 170 پر 5 بچے۔ اب یہ جو بالمین 1% فلاں سارے 100 پورے 100% بچے پاس ہو گئے، وہ تو چن کے اچھے بچوں کو لیتے ہیں۔ جو بچہ 80% سے زیادہ، 90% سے ہے، 90% سے کم ہے، اسے گیٹ میں گھسنے بھی نہیں دیتے۔ جو 90% سے زیادہ اس کو لے کے داخلہ دیتے ہیں۔ وہ بچہ اگر پڑھ کے پاس ہوگا تو کمال کون سا ہے؟ کمال تو وہ ہے کہ خستہ کمزور بچوں کو لو اور اسے محنت کر کے اس کو پاس کراؤ۔ اور اب ہمارے پاس جامعہ العلوم میں تو ہم کمزور بھی نہیں دیکھتے، اچھا پڑھنے والوں کو بھی نہیں دیکھتے، سب کو لیتے۔
بھئی ہمارا بچہ ہے مسلمان بچے ایڈمیشن دے دیتے ہیں، 9th پہ پڑھ کے کہیں سے آئی 7th میں پڑھ کے آئے ہیں، بچوں کو ایڈمیشن، کمزور ہے اس کو بھی لیتے ہیں، اچھا پڑھنے والے اس کو بھی لیتے ہیں، سب پہ محنت کرتے ہیں تو یہ رزلٹ سامنے آتا ہے۔ چن کے اچھے بچوں کو لے لیا، 90% سے زیادہ بچوں کو اگر لیتے ہیں تو وہ بچے کہاں فیل ہوں گے؟ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے بڑی بڑی اسکولیں لاکھوں روپے کے ڈونیشن لے رہے ہیں وہ ہماری طرح کمزور بچوں کو لے کے رزلٹ نکال کے بتائیں، تبھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کا رزلٹ اچھا ہے۔ بہرحال زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں، ہم اس پر کوئی فخر نہیں کرتے، ہم اللہ کے توفیق سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے احسان سے اپنے بچوں پہ محنت کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو آگے بڑھانا ہمارا فریضہ ہے، ہم اپنا فریضہ سمجھ کے کام کرتے ہیں۔ اب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ہماری اسکول میں داخل کرو، نرسری کے داخلے چل رہے ہیں اس میں داخل کرو، پی یو کالج میں داخلے چل رہے ہیں اس میں داخل کرو، BCA میں داخل کرو۔ ان بچوں کو، آپ کے بچوں کو دین بھی چاہیے، دنیا بھی چاہیے، اللہ کا کلام بھی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی چاہیے، اس کے ساتھ آپ کو اچھا رزلٹ بھی چاہیے۔ آپ کے بچے مسلمان بھی رہیں، اچھا پڑھیں بھی، تو جامعہ العلوم سے بہتر آپ کو کوئی اسکول نہیں۔ یہ وہ تمام اسکول جو مسلم مینجمنٹ کے اندر چلتے ہیں، بہت سے اسکول شہر میں ہیں، ان اسکولوں کا انتخاب کرو تاکہ آپ کے بچے اور بچیاں اخلاق کے دائرے میں رہ سکیں۔ لڑکیوں کو لے جا کے کسی ایسی اسکول میں داخل کر دیا جہاں کوئی ایجوکیشن ہے، گڑگے سے اوپر کپڑے پہناتے ہیں، تو بچیاں تو برباد ہو گئی ہیں۔ آپ کی کیا فائدہ ایسی تعلیم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات کی مدد، نصرت، اعانت اور آپ جو کچھ کرتے ہیں اسی کو لے کر ہم نے محنت کی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کا وہ 5-10 روپیہ جو آپ ڈال کے جاتے ہیں، بنی کپا کا رزلٹ بھی بہت اچھا، یہاں کا رزلٹ بھی اچھا ہے، اس کے پیچھے آپ کی مدد و نصرت و اعانت بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، اور آپ حضرات کی خلوص و للہیت بھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی کوششوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے۔ ایک بات آخر میں بھی، بعض بچیاں آپ کے ایسی ہوں گی جو PU میں 1-2-3 سبجیکٹ فیل ہو گئے، SLC میں بھی بعض بچے فیل ہو گئے ہیں۔ بھئی اچھی طرح سن لو، آپ کے بچیوں کو مایوس ہونے مت دو۔ آپ کے بچوں اور بچیوں کو پکڑو، مایوس ہونے مت دو۔ ہمارا بچہ نہیں، میرا بچہ پڑھتا نہیں، میری بچی پڑھتی نہیں، ایسا بعض لوگ بول کے اپنے بچوں پہ ظلم و ستم بھی کرتے ہیں، ستاتے ہیں، ان کو تو پڑھتی نہیں، تو پڑھتا نہیں۔ ایسا مت کرو، ایسا کہنا بالکل ظلم ہوگا۔ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھ سے مت گنواؤ۔ اب ہماری جامع مسجد میں، جامع العلوم میں جمال صاحب کی مدد سے ہم نے ان بچوں کے لیے جو 2-4 سبجیکٹ میں فیل ہو گئے انتظام کر دیے ہیں، پڑھ کے دوبارہ امتحان میں پاس ہو جاؤ بس۔ آپ کے بچوں کو فوراً جاتے ہیں نا، آپ گھر میں کھانا کھانے کے لیے گھر جاتے ہیں یا نئی دکان سے ہی فون کر کے بول دو کہ جتنے سبجیکٹ میں تو فیل ہو کر ہے بیٹا یا بیٹی، اس کے لیے پاس کرنے کا انتظام ہو گیا۔ جامع مسجد نے جمال صاحب کی مدد لے کر انتظام کر دیا ہے، فوراً بھیجو۔ ان سبجیکٹ میں پڑھ کے دوبارہ امتحان باندھنے کی فیس کا ٹائم بھی اناؤنس ہو گیا اخبار میں، فوراً اپنے بچوں کو داخل کر کے پاس کرا دو، انشاءاللہ العزیز وہ پاس ہو جائیں گے۔ اپنے بچوں کو مایوسی سے بچانا بھی ہمارا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر عالم اسلام کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، ہمارے بچوں کو دین سے وابستہ کرے، دنیا کے فتنوں سے بچائے، مرنے کے بعد اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر